حفیظ پریشانی، ڈپریشن، ہر آدمی پریشان ہے. کسی سے آپ پوچھیں صاحب کیا مسئلہ، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں. بظاہر چند دیر، چند منٹ، چند گھنٹے ہنسنے والا بھی پریشان ہے، وہ پریشان ہے. آپ سمجھیں کہ اگر صرف شادی نہ ہونے پر لڑکی کا والد پریشان ہے تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے. جس بچیوں کی شادی ہو گئی اس کا والد بھی پریشان ہے، وہ آگے مستقبل کے لیے پریشان ہے. اچھا بچیاں بہنیں ہماری پریشان ہیں کہ ان کے رشتے نہیں آتے، وہ بچیاں بھی پریشان ہیں جن کے رشتے آ گئے وہ اپنے گھروں کی ہوگی، وہ بھی پریشان ہیں. یہ ڈپریشن، یہ پریشانی کیا ہے؟ بعض اوقات گناہ کی سب سے بڑی پریشانی کا سبب جو ہے یہ بن جاتا ہے معاملہ. حضرت امام محمد سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع ایسا آیا کہ آپ مقروض ہو گئے، قرضہ آپ کے اوپر ہو گیا. قرض جب آدمی پر ہوتا ہے نا تو آدمی بہت پریشان ہوتا ہے. پریشانی کی بہت ساری قسمیں، لیکن مختلف حالات اور واقعات اور بزرگوں سے اور لوگوں کے تجربات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مقروض کی پریشانی سب سے بڑی ہوتی ہے. مقروض جو آدمی ہوتا ہے نا اس کی پریشانی سب سے بڑی ہوتی ہے. آپ کہیں گے کیسے صاحب؟ بیمار بھی تو پریشان ہوتا ہے اور بھی تو دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو طالب علم بھی پریشان ہوتا ہے، کوئی غیرولو خاتون بھی پریشان ہوتی ہیں، کوئی آدمی بھی پریشان ہوتا ہے. تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ان سب کی پریشانی کا تعلق کہیں نہ کہیں سکہ رائج الوقت سے جڑا ہوتا ہے. اب گھر میں بیٹھی عورت پریشان ہے، دال ختم ہو گئی، کس بات سے دال آئے گی؟ پیسہ سے. اور پیسہ کہاں سے آئے گا؟ نہیں ہے تو قرضہ لینا پڑے گا. آ گئے مقروض. والد پریشان بیٹی سے، پریشانی کی وجہ شادی، شادی نہ ہونے کی وجہ رشتہ بھی آ گیا، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. اب پیسہ کہاں سے آئے گا؟ قرض لینا پڑے گا. آپ اگر دیکھیں اور غور کریں، یہ تو میں نے چند مثالیں دیں، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، چند مثالوں میں سمجھ جائیں. مقروض کی پریشانی بڑی ہائی لیول کی پریشانی ہوتی ہے، بڑی ٹینشن والی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اس کو اپنی عزت کے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اور دیکھیں یہی تو مقروض آدمی ہوتا ہے جو برین ہیمریج سے انتقال کر جاتا ہے. یہی تو مقروض آدمی ہوتا ہے جس کا دل قابو سے باہر ہو جاتا ہے. یہی تو مقروض آدمی ہوتا ہے جو قرض میں دبتا ہوا قبر کی آغوش میں چلا جاتا ہے. تو قرض کی پریشانی بڑی خطرناک پریشانی ہوتی ہے. امام سیرین فرماتے ہیں کہ میں قرض میں مبتلا ہوا، مقروض ہو گیا، قرض کی سبب شدید غم میں لاحق ہو گیا، شدید غم میں، اور اتنا غم کہ سنبھالا نہیں گیا. تو آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس غم کو میں نے سبب جاننے کی کوشش کی، یہ غم مجھے کیوں ملا ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، آپ فرماتے ہیں کہ اس غم کا سبب مجھے پتہ لگ گیا، اور اس غم کی وجہ اور اس کا سبب 40 سال پہلے مجھ سے گناہ ہوا تھا، اس گناہ کی وجہ سے مجھے یہ غم ملا. 40 سال پہلے. لیکن یاد رکھو کہ اس کے اندر یہ نہیں لکھا گناہ کیا تھا، لیکن ہمارا گمان یہ ہے کہ اہل اللہ اور سلف صالحین نا تہجد کی نماز چھوڑنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، اشراق کی نماز چھوڑنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، زیادہ کھا لینے کو گناہ سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہو